بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے ربیع الاول کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کی نسبت سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کن شانوں کے ساتھ بھیجا، اس کا تذکرہ ہم مختلف مواقع پر کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ عمومی طور پر دیگر موضوعات بیان ہوتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے، ان کا مقصد کیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن کی جو آیت کریمہ آج میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اور دیگر متعدد آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ نہیں چل رہا، ایک منٹ درود شریف پڑھ لیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد واضح طور پر بیان فرمایا۔ ہم اگر کوشش کریں من حیث القوم کہ زیادہ زور اس بات پر دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اس مقصد کو واضح کیا جائے، اور پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی، اس کو واضح کیا جائے، اور ساتھ یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں جس قسم کے لوگوں میں تشریف لائے تھے ان کے اندر کیسے انقلاب پیدا کیا، کیسے ان کی حالت کو بدل دیا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ جہاں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کریں، مقام بیان کریں، بالکل کرنا چاہیے، وہیں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو آج میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اہل ایمان پر، مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ یقیناً جس چیز کو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، جبکہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر اس
नेमत को जो अता फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जितलाया, फरमाया कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का तशरीफ़ लाना ये बहुत बड़ा एहसान है। तमाम नेमतों की नेमत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों से आला नेमत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब एहसान जितलाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने नेमत बड़ी देकर जो एहसान जितला रहा है, यकीनन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके पसे पर्दा काम भी कोई बहुत आला है। ये नहीं है कि छोटी सी मामूली सी बात है और उस पर एहसान जितलवा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया खसूसन अहले ईमान पर, जो ईमान ले आए उनके ऊपर। यूँ तो सारी कायनात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की नेमत है। आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर तशरीफ़ लाए गए, कुल आलमीन के लिए आप अल्लाह की रहमत है। यहाँ ईमान वालों से खुसूसी खिताब है। अब आगे अल्लाह ताला ने वो वजह भी बताई है, फरमाया इज़ बासफ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। ये एहसान अल्लाह ने उस वक्त फरमाया है जब उन्हीं में से अपना रसूल मबूस फरमाया, भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात अलग है कि भेजना उसे कहा जाता है कि वो पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद हो, पहले मौजूद नहीं तो फिर भेजा कैसे। तो ये कुरान वाज़े कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मौजूद थे, तब अल्लाह ने उन्हें भेजा, उन्हें मबूस फरमाया। हमारा मौजूद गुफ्तगू आज का जो है वो है मकासद, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के मकासद क्या थे। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस एहसान का तस्करा आगे फरमाया है अपने महबूब की सूरत में। फिर फरमाया वो एहसान क्यों है, वो एहसान क्यों है, उस एहसान की वजह बताई और अहले ईमान की तवज्जो दिलाई ताकि वो तवज्जो करें और इस पर अमल करें। वो क्या है, फरमाया पहली बात यतलू अलैहिम आयातिही, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने तुम्हारे अंदर अपना वो रसूल भेजा, वो महबूब भेजा, वो नबी भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारे सामने अल्लाह की आयात को तिलावत करते हैं, अल्लाह की आयात को तिलावत करते हैं, पहला मकसद। अब दूसरा मकसद जो है वह है वयुज़क्कीहिम, और वो तुम्हारा तज़किया करते हैं, यानी तुम्हें पाकीज़गी अता करते हैं, तुम्हें पाकीज़ा बनाते, तुम्हारे ज़ाहिर को तुम्हारे बातिन को पाक करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, तीसरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और वो तुम्हें अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं, अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं बहैसियत मुअल्लिम। वो तशरीफ लाए, वो तुम्हें अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देते हैं। ये चार बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात तय्यबा को देखें और बगौर उसका मुताला करें तो ये चारों मकासद हैं जिनके गिर्द हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा हयात मुबारका घूमती नजर आती हैं। और इन्हीं के ऊपर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया और इन्हीं में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामयाबी हासिल की। और फिर दुनिया ने देखा कि बहुत ही कम अरसे के अंदर एक इनकलाब बपा पैदा हो गया। वो चंद बातें मैं अर्ज करता हूं। अब आगे क्या है वो भी सुन लें। आगे इरशाद बारी ताला है व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, उनकी बेइज्जत से पहले, उनके ये जो मकासद थे, जो काम था उनके जिम्मे, इससे पहले तुम लोग खुली हुई गुमराही में थे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। वो आए और उनके सदके तुम्हें हिदायत मिल गई, तुम्हें नूर मिल गया, तुम्हें रोशनी मिल गई, तुम्हें अल्लाह की मार्फत मिल गई। अब
یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا یہ قرآن فرما رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، انہی کی نسبت سے ملا ہے، وہ نہیں تھے تو لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دوسرا رخ اس کا یہ بھی ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم ان کے دامن کو چھوڑ دو گے، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، جس سبب سے، جس نسبت سے تمہیں ہدایت ملی، تمہاری نفرتیں ختم ہوئیں، تمہاری عداوتیں ختم ہوئیں، تمہاری قدورتیں ختم ہوئیں، تمہارے اندر سے جہالت ختم ہوئی، ظلمت ختم ہوئی، اگر تم اس دامن کو چھوڑ دو گے، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، تو پھر تم اسی مقام پر چلے جاؤ گے، پھر وہی گمراہی ہوگی، وہی اندھیرا ہوگا، وہی جہالت ہوگی، وہی ظلمت ہوگی، وہی بربریت ہوگی، وہی درندگی ہوگی، انسان پھر باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ قرآن کی اس آیت کا مکمل مفہوم ہے جو مفہوماً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ہم ایک حصے کو لیتے ہیں، دوسرے حصے کو ہم لیتے نہیں ہیں، ایک پہلو کو لیتے ہیں، دوسرے پہلو کو ہم لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ اہم ترین پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا۔ وَيُعَلِّمُ، اب پہلے پہ آ جاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اب سب اس کی تھوڑی سی آواز اونچی کر، اب ہم اس کے پہلے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے وَيُعَلِّمُهُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، پہلا منصب، وہ اللہ کی آیات کو ان پر یعنی لوگوں پر تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کم کر دی، زیادہ کریں۔ اچھا یہ پہلا، ہاں اب ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ پہلا منصب کا جو پہلا تقاضا ہے جو آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ یہ، ان کے آنے کا مقصد فرمایا وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سن لیں، پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، بڑی خوبصورت آوازیں ہوں گی، بڑے لہجے سے پڑھیں گے، بڑی اعلیٰ قسم کی تلاوتیں ہوں گی، قرآن پڑھنے والے کثرت سے ہو جائیں گے، لیکن فرمایا وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ قرآن تو پڑھیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یتلو علیہم آیاتی کا مقصد کیا ہوا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ کثرت ہو جائے آیات کو پڑھنے کی، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لوگ بہت کثرت سے قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب قرآن کی تلاوت کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ پہلی بات، آقا علیہ السلام نے جس انداز میں قرآن پڑھا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کا جو اثر آگے ہوا، اس سے متاثر ہو کر جس نے بھی تلاوت کی اسی انداز میں، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے ہم جنہوں نے متاثر ہو کر تلاوت کی ان کو کیا مقام ملا وہ سن لیں ذرا۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، مومن اول کی بات کر دیتے ہیں۔ کس کی بات کر دیتے ہیں؟ مومن اول سیدنا صدیق اکبر، آگے بولے نا، اونچی بولے نا، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب انہوں نے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے دیکھا کہ کیسے تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کا مقصد کیا ہے، مد نظر کیا ہونا چاہیے۔ ہماری طرح نہیں، آج ہمارے ہاں جو تلاوتیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ آپ اچھی طرح میرے سے زیادہ بہتر جانتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں۔ بھائی عارف اتاری صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، کیونکہ وہ محفل میں جاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑے زور شور سے۔ تلاوت ہو، نعت ہو، تقریر ہو، میں چھوٹی سی آپ کو ایک
مثال دے دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں, باقی آپ سمجھ جائیں گے. جہاں آپ دیکھیں گے کاپیاں پھینکی جانے لگ جائیں, زیادہ نوٹ آنے لگ جائیں, قاری صاحب کی ٹون بھی بدل جاتی ہے, نعت خاں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے, خطیب کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے, جوش آ جاتا ہے, تلاوت میں بھی زور ہو جاتا ہے, نعت میں بھی زور ہو جاتا ہے, اور خطابت میں بھی زور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اونچی تو بولے, پیسے آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تلاوت جو کی جا رہی ہے جس کا اثر نہیں ہو رہا, یہ تلاوت اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. مجھے کسی نے, میں نے گزشتہ ہفتے ایک مضمون لکھا, یہ 4 سال پہلے بھی میں نے لکھا تھا, دوبارہ اس کو ترتیب دے کر میں نے مزید اس میں اضافہ کر کے لکھا, پیشہ ور نعت خوان اور خطیب, اس کے اوپر میں نے لکھا. بہت سے لوگوں نے سراہا, بہت سے مشائخ اعظام علماء کرام نے مجھے اس کے اوپر مبارک بھی دی کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے, بڑا طویل مضمون ہے. تو اس پہ نا مجھے ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, عالم دین ہیں, ان نے واٹس ایپ پہ نا مجھے ایک نعت خان کی نا نعت بھیجی. وہ نعت پڑھ رہے تھے, تیری گلی کا منگتا ہوں, یا اس طرح کی کوئی نعت تھی, ٹھیک ہے نا. وہ ایک صاحب آتے ہیں, ان کو نا اس طرح ایک نوٹ دیتے ہیں, تو نعت خان صاحب کی سوئی جو ہے وہ وہیں اٹک گئی. وہ جیسے پرانے زمانے میں وہ ریکارڈ چلاتے تھے نا, وہ تھالی والے ریکارڈ, آپ میں سے بہت سے دوستوں نے دیکھے ہوں گے, وہ چلتے تھے, اوپر نیچے تھالی لگا کے اوپر سوئی رکھ دی جاتی تھی, تو وہ چلتی رہتی, کہیں کہیں اٹک جاتی, تو بار بار وہی جملہ کیا ہوتا تھا, رپیٹ ہوتا تھا. تو وہ نعت خان صاحب کی کہ وہیں میرے خیال میں سوئی اٹک گئی, تو یقین مانے وہ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک نا وہی جملہ منگتا 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 کیے جا رہا ہے, اور وہ نوٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ منگتا کس کا ہے, بولے نا, یہ سرکار کے منگتے تو نہ ہوئے نا, یہ منگتے تو اس کے ہیں, وہ جس نے آ کر 100 روپیہ دیا تو پھر یہ بار بار وہ کہہ جا رہے ہیں منگتا 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 ہے. یہ تم نے حال بنا دیا ہے, تو پھر اثر کیا ہوگا زبان کے اندر. اب ذرا آگے سنیے نا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے قرآن کو پڑھا جانا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ابتدا کی بات ہے, مکہ المکرمہ تھے, ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی, بہت سخت دور تھا مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہر طرف سے دشمنی عام تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے واپس لوٹتے نا, مسجد نبوی سے واپس, کیا نام ہے, آقا علیہ السلام کی صحبت سے واپس لوٹتے, جہاں بھی بیٹھے ہوتے, کسی کے گھر میں تھے یا حرم کے اندر کسی ایک کونے میں بیٹھ کر بات چیت ہوتی, یا آقا علیہ السلام کے گھر پہ ہوتی, یا شعب ابی طالب کے اندر ہوتی, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے واپس لوٹتے تھے, کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا اونچا سا, جیسے یہ ہم نے ڈیسک آگے رکھی ہوئی ہے, تو یہ بنوائی گئی ہے, بھی قرآن پاک آگے رکھ لیں یا کوئی کتابیں آگے رکھ لیں بیان کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے, مسجد انتظامیہ نے بنوائی. تو انہوں نے بھی اپنے گھر کے آگے نا ایک بڑا چبوترا بنوا لیا, جیسے ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں کافی, ماشاءاللہ حاجی محمد حسین صاحب بھی آ گئے ہیں, ابھی عمرہ کر کے آئے, سرکار کی بارگاہ سے حاضر ہو کے آئے. یہاں دیگر دوست بزرگ کافی سارے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر پرانا اپنا دور دیکھیں نا, تو ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا, ہمارے بڑے ایک تھڑا بنا لیتے تھے, اس کو تھڑا کہتے تھے, یا تو وہ مٹی ڈال کر بڑا سا بنا دیتے, اس کے اوپر چٹائیاں بچ جاتی ہیں اور وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے, یا پھر بڑی 4 پائیاں ہوتی تھی موٹے موٹے پائے والی ہیں لکڑی کی, تو بڑی بڑی 4 پائیاں بنا کر ڈال لیتے تھے, وہ تھڑا کہلاتا, ڈیرا کہلاتا, وہاں بیٹھتے اور وہ گپ شپ ہوا کرتی تھی, راتوں کو بڑی دیر تک بیٹھے رہتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چکے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے عظیم تاجر بھی تھے, ان کے پاس بہت سے لوگ آتے. اب انہوں نے کیا کیا, اس ساری چیز کو انہوں نے بدل دیا. کس چیز کے اندر, ذرا سنیے گا غور سے. انہوں نے وہ تھوڑا وہاں بیٹھ جاتے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی وہ آیات مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر آتے تھے, سن کر آتے تھے, پڑھ کر آتے تھے, پھر صدیق اکبر اسی لہجے میں, اسی انداز میں, اسی مقصد کے تحت وہاں پڑھنا شروع فرما دیتے, بس پڑھتے تھے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ آؤ تم بیٹھو میری تلاوت سنو، میری آواز کو سنو، نہیں، انہوں نے اپنے لہجے کو لہجہ رسول میں بدل لیا، اپنے انداز کو انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدل لیا، اپنے مقصد کو مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدل لیا۔ جب وہ قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے تو ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ہر گزرنے والا وہ بھی وہیں رک جاتا، گرد و نواح کے مکے کے سرداروں کی جو خواتین تھیں وہ بھی دروازوں سے باہر نکل آتی، وہ بھی کھڑی ہو جاتی، جگہ نہ ہوتی تو وہ اپنی چھتوں کے اوپر بیٹھ کر چاروں طرف سے صدیق اکبر کے گھر کے ایک جمع غفیر ہوتا، صدیق تلاوت کرتے اور وہ لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ لوگ اب ایک انقلاب بپا ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ان کو روکا تھا، ہم تو روک رہے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں جبر ہوتا ہے نا، کسی چیز کو جب جبرن آپ روکتے ہیں تو وہ زیادہ ابھرتی ہے، وہ زیادہ باہر۔ یہ قانون فطرت ہے، جو قانون فطرت کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قانون فطرت کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا ہے۔ تب جبرن انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو گھیر لیا، ایک دن گھیرنے کے بعد کہنے لگے ابو بکر ہم سب سردار اکٹھے ہو کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ میں نے کسی کو گالیاں دی ہیں؟ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایسا ہے کہ تم یہ جو بیٹھ کر تلاوت کرتے ہو نا، یہ ادھر بیٹھ کر نہ کیا کرو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہو ظالموں، گھر میرا، جگہ میری، میں اپنے گھر میں اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں تمہارے گھر تو نہیں آتا ہوں، نہ تمہارے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، نہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، نہ تمہارے بچوں کو، نہ تمہاری عورتوں کو، نہ کسی کو میں کسی کو دعوت نہیں دیتا، میں تو یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ کہنے نہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم تمہیں یہ بھی نہیں کرنے۔ کہا تم سب کچھ کرتے ہو، تم گانے کرتے ہو، تم فلانی محفلیں کرتے ہو، تم اپنے ناچ کود کرتے ہو، کبھی میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ تم اپنے گھر کے باہر جو کچھ کرتے رہو، تم تو یہ حق رکھتے ہو، میں حق نہیں رکھتا۔ کہ نہیں، تو حق نہیں رکھتا ہے، تجھے ہم نہیں کرنے دیں گے۔ باقی آپ اپنے ماحول پر خود ہی اس کو سوچتے جائیے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں آپ کو یہ آج کا اہم موضوع میں سمجھاؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم یہ باہر بیٹھ کے پڑھنا بند کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو۔ اب ان کو یہ تو پتا نہیں تھا نا کہ یہ سوز صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سوز صدیق پیدا ہو جائے گا نا ہماری تلاوت میں، ہماری نعت میں، ہمارے خطاب میں، ہمارے بیان میں، تو پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ورنہ گفتگو کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں گھر میں بیٹھ کر پڑھوں گا، تمہاری یہ بات میں مانتا ہوں، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، باہر نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن گھر میں بیٹھ گئے۔ جب واپس آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر، اب یہ اندازہ کر لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اٹھ کر آئے ہیں، اور جب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے نا، تو لوگ جو ہے نا انصار مدینہ جو انتظار کر رہے تھے، وہ دیکھتے رہ گئے کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ اتنا فنا کر دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آواز کے اندر درد کتنا ہوگا، سوز کتنا ہوگا، ساز کتنا ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا ان کا۔ جب دل سے صدیق اکبر نے قرآن کی آیات تلاوت کی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، تو صدیق اکبر کا گھر بھی بھر گیا، اس کی چھت بھی بھر گئی، باہر گلیاں بھی بھر گئی، دیواریں بھر گئی، اوپر تمام گلیوں کی چھتیں بھر گئی، صدیق کی اس تلاوت کو سننے کے لیے جو اللہ کی آیات کی وہ کر رہے تھے، اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون سی آیات؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تم پر اللہ کی آیات کو تلاوت کریں۔ اب تلاوت کرنے کا کوئی مقصد تو تھا نا، خالی یہ مقصد تو نہیں تھا نا۔ اب یہ تو تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت۔ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو یہیں تک آپ کو سنانا چاہتا کہ آپ بات سمجھ لیں کہ اثر کیا ہوتا ہے اس کا۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لایا کرتے تھے حرم کے اندر،
جب یہ سب لوگ چلے جاتے، کہیں کہیں ان کی پارٹیاں بیٹھی ہوا کرتی تھیں، تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کوئی کسی سے جھگڑا نہ ہو، کسی سے کوئی ایسی بات نہ ہو، آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے، قرآنی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اب یہاں ہوتا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے، طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، یہ بڑے سردار تھے نا، یہ سارے مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ چھپ چھپ کر نا کونوں میں کھڑے ہو جاتے، ایک دوسرے بھی کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جانے والی ان آیات کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن یہ واپس نکلے، ایک ادھر سے آ گیا، ایک ادھر سے آ گیا، سامنے ایک دوسرے کے مل گئے، کدھر گئے تھے؟ اس نے پوچھا تم کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا تم کدھر گئے تھے؟ سب نے جو بات بتائی وہ ایک ہی تھی، مشترک تھی، وہ یہ تھی کہ ہم محمد کی آیات کو سننے گئے تھے، وہ جو پڑھ رہے تھے، وہ جو تلاوت کر رہے تھے۔ ابو جہل کہتا یہاں کھڑے ہو کر، وہ بھی ساتھ تھا، شامل تھا سننے میں، وہ بھی کہتا ظالمو، اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اسے جھوٹا بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور اسی کے کلام کو سننے کے لیے بھی پہنچ جاتے چھپ چھپ کر، تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ آج کے بعد وعدہ کرو، حلف اٹھاؤ کہ تم آج کے بعد ان کی آیات کو، ان کی تلاوت کو سننے کے لیے نہیں آؤ گے۔ اب یہ غور طلب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآنی آیات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پرسوں میرے پاس ایک دوست نے ایک کتاب بھیجی ہے، بہت کمال کی کتاب تھی، انہوں نے بطور تحفہ بھیجی میرے پاس، بائی ڈاک میرے پاس آئی، میں اس کا نام بتاتا ہوں آپ کو، بہت پیاری کتاب ہے، میں نے اس کو پڑھا، میں نے کل ہی اس کو شروع کیا، صبح پڑھتے پڑھتے میری ویسے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ دیکھا ہوگا ہم نے، سارے دانے بھی دکھ لے پیچھے، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو آج رات کو جو رات گزری ہے میں نے اس کو مکمل پڑھ لیا، اور میں نے اس کے پہلے انگلش میں کچھ اس کے مضامین پڑھے ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر یہ ترجمہ ہو کے آئیے، ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر مظہر فرید چشتی صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتوبات عشق، مکتوبات عشق بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے والی ایک خاتون ہے، انگریز خاتون ہے، غیر مسلم تھی، مسلمان ہوئی تو اس سے پہلے اس نے وہ خطوط لکھے، کس کو لکھے؟ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھے اس نے۔ کبھی آپ نے لکھے؟ مجھے بولے نا، کبھی آپ نے بچوں کو سکھایا کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں عرضیاں تو پیش کرو نا، بیٹھ کے لکھو تو صحیح نا؟ ہم نے لکھا نہیں؟ لکھا نا، یہی تو بات ہے نا۔ پھر اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے تو اس کو بڑا دوستوں نے پسند کیا، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں ذرا تھوڑی سی۔ ہاں، یہ خاتون ہے انارو ہیلڈر، میں نے کہا جی میری اس بہن کو میرا سلام، جس نے یہ لکھے آقا کی بارگاہ میں، وہ خطوط لکھے، وہ لکھتی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انداز تو دیکھیں نا ذرا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، چھوٹے تھے، یتیم ہو گئے، باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، ماں بعد میں فوت ہو گئی، آپ یتیم ہو گئے، پیارے محمد آپ کی اور میری کہانی ایک جیسی ہے۔ الفاظ تو دیکھیں نا اس کے، آپ کی اور میری کہانی ایک جیسی ہے، آپ بھی یتیم تھے، میں بھی یتیم ہو گئی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ سکتی ہوں جو بچہ یتیم ہو جائے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پھر اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی پرورش دو جگہوں پر ہوئی، میری پرورش بھی دو جگہ ہوئی ہے، میں بھی اس درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ ایک وہ حوالہ دے رہی ہے، آپ دیکھیں کہاں گہرائی میں وہ چلی گئی، ایک ابو طالب کا، حضرت عبد المطلب کے گھر، اور ایک حلیمہ سعدیہ کے گھر کا حوالہ دے رہی ہے۔ آپ کی دو جگہ پرورش، میری بھی دو جگہ، مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا پرورش کے لیے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسروں کے علاقے میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ بیت چکی ہے، میں اس درد کو سمجھتی ہوں، لیکن اے پیارے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو پوچھی تو بولے نا، واقعی دیکھا، اور اس نے واقعی دیکھا، ہم نہیں دیکھ پائے نا ابھی تک۔ میں نے اس کے اوپر تبصرہ کر کے لکھا، پوسٹ بھی کر دیا اس کو، میں نے کہا کہ نسل در نسل پیدا ہونے والے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہماری اس بہن کی اس کتاب کو پڑھے۔ جو نسل در نسل مسلمان ہو کر اپنے نبی کو نہ دیکھ سکا، وہ غیر مسلم تھی نبی کو دیکھ پائی۔ اس نے دیکھ لیا اپنے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہے، مخاطب کرتی ہے بڑے ادب سے کہ پیارے محمد، میں نے دیکھا آپ کے قدم کہیں نہیں ڈگمگائے، آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، آپ پر ہر ظلم کا کیا گیا مگر آپ نے استقامت کے ساتھ اپنی منزل کو پایا اور کامیاب رہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کشمکش میں تھی کہ میں کیا کروں، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے دل کے اندر جو بات آ رہی ہے، اور میں آپ کو خطوط لکھ رہی ہوں، کافی سارے مکتوبات ہیں اس کے اندر، تقریباً 20 سے زیادہ ہیں، اس نے خط لکھے، اور ہر خط کا الگ درد ہے، ہر خط الگ زبردست اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ اگر اردو میں کوئی لینا چاہے تو ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں محترم مقصود کامران صاحب، انہوں نے شائع کیے ہیں اردو کے اندر یہ ترجمہ، ورلڈ ویو پبلشر، اردو بازار لاہور، وہاں سے انہوں نے شائع کیا۔ اگر کوئی منگوانا چاہے تو میں ان کا نمبر دے دوں گا، میرے سے لے لیجئے گا، تو وہاں سے بائی ڈاک بھی آپ منگوا سکتے۔ پڑھنے والی کتاب ہے، مختصر ہے، اور پڑھنے والی کتاب ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے اگر بندہ اس کو بیٹھ کر پڑھے۔ ایسے کہ لگتا ہے، یوں لگتا ہے، جو میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، محسوس کیا، میں نے کہا جی میں نے تو یوں محسوس کیا ہے جیسے میں خود آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ ان خطوط نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا احساس دلا دیا، بتا دیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، عقیدت کیسی ہونی چاہیے۔ تو وہ خطوط انہوں نے لکھے۔ اب ذرا سنیے گا، تو یہ غیر مسلم جب آقا علیہ السلام کی بات ان تک پہنچتی ہے، یہ اس پر میں نے آپ کو سنا ہے کہ یہ ایسی چیزیں آپ پڑھیں اور اپنے کریم آقا کو لکھیں، جتنا آپ لکھ سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھیں آپ لکھیں جو آپ کو لکھنا آتا ہے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں، آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر میں دیکھ لیتا تو میں کتنی محبت کرتا۔ پھر کھو جائیں، اس کھو جانے میں دیکھیں کہ وہ دیہا کے مکھڑے والے چلتے تھے تو کیسے لگتے تھے، تو اس تصور کو لکھیں، اس کو سامنے لائیں، میرے آقا میں نے آپ کو یوں چلتے ہوئے دیکھا ہے گلیوں کے اندر۔ پھر آپ محسوس کریں گے، پھر عرض کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یوں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے کریم آقا میں نے آپ کو یوں غیروں پر بھی شفقت کرتے دیکھا ہے، اے میرے کریم آقا میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، ایک نظر کرم مجھ پر بھی ہو جائے۔ لکھیں تو صحیح نا، بیٹھ کر عرضیاں لکھے تو صحیح نا، تعلق قائم تو کرے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد آقا علیہ السلام کی تلاوت، آیات کی تلاوت کیسے کرتے۔ ابھی انہوں نے عاد کر لیا کہ ہم نہیں سننے جائیں گے، ہم ایک دن گزر گیا، یہ چھپ کر پھر چاروں پانچوں پہنچ گئے، پہلے دن پتہ نہیں چلا، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک دن پھر ان کو ایک ٹکراؤ ہو گیا آپس میں، چور مچ گیا، تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا ہم سنانے گئے تھے۔ یہاں طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں، کہتے سنو ساری بحث کو چھوڑ دو، اصل بات بتاؤ جاتے کیوں ہو، کس لیے جاتے ہو، تمہیں چین کیوں نہیں آتا، تم گھروں میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو یا طفیل بن عمر دوسی کہتے میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا، انہوں نے کہا پہلے تو بتا، پہل تو نے کی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ان کو بتایا کہ سنو، جب تک میں محمد کی تلاوت کو سن نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا ہے، مجھے سکون نہیں آتا ہے، مجھے سکون نہیں آتا ہے۔ بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کیا اونچی تو کہہ دینا ہاتھ اٹھا کے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا، جیسے بھی گئے گزرے ہیں تو مسلمان نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا۔ بحیثیت مسلمان میرا ایک سوال ہے، کیا ہم مسجد سے لوٹ کر جب جاتے، مسجد میں آج کے دور میں بھی جب ہم آتے تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی، ذرا سوچیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ بیٹھتے ہوں گے تو کیفیت کیسے بدل جاتی ہوگی، اور پھر جب واپس لوٹتے تھے تو کیفیت بدل جاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، تو یہ صدیق اکبر سے آپ نے سنا،
حضرت قیس کی بات کو لے لیں، دیگر صحابہ کی بات کو لے لیں کہ جب ہم گھروں کو واپس لوٹتے تو ہم 2 کام کرتے تھے، یا قرآن کی آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے یا نبی کا ذکر کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی باتیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے اور خود بھی ان سے تسلی لیتے اور اپنے بچوں کو بھی تسلی دیا کرتے تھے۔ بحیثیت مسلمان میرا سوال یہ ہے، کتنے میرے دوست ایسے ہیں جو یہاں مسجد سے لوٹ کر جاتے ہیں اور جا کر اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہم نے نبی کی بات سنی ہے تمہیں بھی سنا دیں، آؤ قرآن کی آیات کو بیٹھ کر تلاوت کر لیں، آؤ مل کر نبی پر درود پڑھ لیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ تو جواب میں شاید کوئی 1-2 ایسا کر لیتے تو کر لیتے ہوں، ورنہ نہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر یہ آیات جو تلاوت ہے آقا علیہ السلام کی، تو ان آیات نے ایک انقلاب بپا کر دیا۔ خلوص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، بغیر کسی غرض و غایت کے، بغیر کسی لالچ کے۔ جتنا بھی ظلم و ستم لوگوں نے کر لیا، اب یہ اس انداز میں جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، پھر اس کے اثرات ہوں گے، پھر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ خود پروفیسر گبن لکھتا ہے، یہ انگریز اسکالر ہے، مستشرقین میں سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، وہ تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ کوئی ڈنڈا نہیں چل رہا تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، لیکن میں نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو یوں بہتے دیکھا جیسے ندیوں میں پانی بہا کرتا ہے۔ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، لوگوں نے بٹھیاں توڑ دی شراب کی، لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ وہ آگے لکھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک جملہ کہا کہ اے مسلمانوں، آج کے بعد تم پر شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ لکھتا ہے پروفیسر گبن کہ محمد کے کلمات کے اندر ایسا اثر تھا، ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ کسی نے نہیں کہا کہ کیوں، جو ہم بچپن سے پیتے آئے چھوڑ کیسے دیں۔ وہ اٹھے، اپنے مسجد سے نکلے، اپنے گھروں کو گئے، انہوں نے شراب کی بٹھیاں توڑ دی، رکھی شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ کہ تاثیر جب ہم پیدا کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ لوگ زنا نہیں چھوڑتے، ہم جوا نہیں چھوڑتے، شراب نہیں چھوڑتے، نشہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، تم نے ان بچوں کو، تم نے ان جوانوں کو قرآن کی تعلیم دی، تم نے انہیں اپنے نبی کی سیرت کی تعلیم دی، تم نے انہیں یتلو علیہم آیات ہی کر کے دکھایا، تم نے انہیں قرآن کے دامن سے وابستہ کیا، تم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سکھایا، تم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سکھایا نہیں، تو پھر مجرم کون ہے؟ وہ بچے یا ہم مجرم ہیں؟ یہ بتائیں، یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔ اگلی بات سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اسی آیت سے، یہیں سے آغاز کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک، کیونکہ ابھی وقت مکمل ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے صدقے اللہ میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔